وقل رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. سورہ یوسف کی یہ 5ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد محترم کو سنایا تو اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے، ایک غیر معمولی خواب ہے، اور آپ نے مستقبل کے بہت سے اشارے اس میں محسوس کیے. تو آپ نے اپنے فرزند سے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، کہ میرے بیٹے آپ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت ذکر کیجیے. اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ خواب انتہائی اہم خواب ہے، چونکہ آپ نبی تھے، خوابوں کا علم اللہ پاک نے آپ کو بھی عطا فرمایا تھا، صاحب علم تھے، صاحب نظر تھے، صاحب دل تھے. آپ نے محسوس کیا کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ یوسف عظمتوں اور بلندیوں کی اس سطح تک پہنچیں گے کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اور خود ماں باپ کو ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی بڑائی کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے. اس لیے آپ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ آپ ہرگز اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کریں. آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر یہ خواب بھائیوں کے سامنے آ جائے اور وہ یہ محسوس کریں کہ یوسف مستقبل میں بہت بلند مقام حاصل کرنے والا ہے تو پھر وہ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے. اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ بھی خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے، انہیں بھی خوابوں کا علم تھا، اور جب یہ خواب ان کے سامنے آئے گا تو وہ محسوس کریں گے کہ اس میں یوسف علیہ السلام کے مستقبل میں مقام و مرتبے کی بہت ساری نشانیاں ہیں. دیکھیں، خواب کی تعبیر ایک مستقل علم ہے، ایک مستقل فن ہے. خواب نہ ہر کسی سے کہا جاتا ہے اور نہ خواب کی تعبیر ہر کسی سے لی جاتی ہے. اتنا اہم ہوتا ہے خواب. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر آئے تیسرے دن اپنا خواب کسی کو سنا رہے ہیں کہ میں نے خواب ایسا دیکھا ویسا دیکھا، اور ہر کوئی ہے کہ اس خواب کی تعبیر کہنے کو بیٹھ جاتا ہے. خواب کا علم اور خواب کی تعبیر، اس کے لیے بہت دقیق علم کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے علوم کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن کے علم کی، حدیث کے علم کی، اور لغت کی، اور خواب دیکھنے والے کے حال و احوال کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. اللہ پاک نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بہت زیادہ عطا فرمایا تھا، بلکہ آپ کی کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا. ایک شخص حضرت کے پاس آیا. دیکھیں خواب کتنے عجیب ہوتے ہیں اور اس کی تعبیر کتنی عجیب ہوتی ہے. ایک شخص حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے اور میں خواب میں اذان دے رہا ہوں. تو حضرت نے کہا کہ کیا واقعی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں خواب دیکھ رہا ہوں اور میں اس میں اذان دے رہا ہوں.
تو امام ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو پھر تم ضرور اللہ پاک تمہیں حج کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے اور میں خواب میں اذان دے رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ واقعی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں خواب میں اذان دے رہا ہوں۔ امام ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ اس شخص کو پکڑو، یہ چور ہے۔ اب ارد گرد کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ حیران تھے کہ ایک شخص ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں اذان میں کہہ رہا ہوں، اس کے تعلق سے تو آپ نے کہا کہ یہ حج پر جائے گا، اور کچھ دیر کے بعد جب دوسرا شخص آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں اذان دے رہا ہوں، اس شخص کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ امام ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اذان کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے۔ ایک سورۃ الحج میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر پوری مکمل کر لی تو پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا اذن فی الناس بالحج، کہ اب تعمیر خانہ کعبہ کی مکمل ہو چکی ہے تو آپ حج کے لیے لوگوں کو آواز دیں۔ تو اس آواز پر جتنے لوگوں نے لبیک کہا وہ حج ضرور اللہ پاک انہیں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو جب یہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے خواب بتایا تو میں نے اس کے چہرے پر دیکھا کہ اس کے چہرے پر نور ہے، بھلائی ہے، خیر ہے اور متقی آدمی ہے۔ تو پھر میں نے اس کے خواب کو اس آیت پر محمول کیا اور کہا کہ تمہیں اللہ پاک حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا اذان کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر سے چلے اور ان کے ساتھ قافلے میں بنیامین بھی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ تدبیر کی اختیار کی اور ایک شاہی محل کا بہت قیمتی پیالہ بنیامین کے برتن میں رکھ دیا۔ جب یہ قافلہ چلا تو پھر کسی پکارنے والے نے پکارا اذن مؤذن ایتھا العیر، کہ اے قافلہ والو رک جاؤ، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک شاہی محل کا بہت قیمتی پیالہ کھو گیا ہے اور وہ قیمتی پیالہ تمہارے بھائی بنیامین کے برتن میں موجود ہے۔ تو جب یہ دوسرا شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں نے دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو پھر میں نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ اس کا چہرہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، معصیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ تو پھر میں نے اس آیت کو اس کے خواب پر محمول کیا اور کہا کہ تم چور ہو۔ عجیب و غریب خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، خواب کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہوگی۔ ایک شخص امام ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، اور کہنے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں انڈا ہے اور میں اس انڈے کو پھوڑ رہا ہوں اور سفیدی میں اپنے لیے رکھ رہا ہوں اور زردی کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ امام ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں انڈے کو پھوڑ رہا ہوں اور سفیدی میں اپنے لیے رکھ رہا ہوں اور زردی کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو امام ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ اس شخص کو پکڑو، یہ کفن چور ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ خواب بتانے آ رہا ہے اور تعبیر پوچھنا چاہتا ہے، اور امام ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفن چور ہے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو حضرت نے بتایا کہ یہ انڈا قبر کے مشابہ ہے اور سفیدی یہ کفن ہے اور زردی یہ مردے کے، اس سے مراد مردہ ہے۔ تو جب اس نے انڈے کو پھوڑا گویا کہ یہ قبر توڑ رہا ہے اور سفیدی اپنے پاس رکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفن چورا رہا ہے اور مردے کو وہیں چھوڑ رہا ہے۔ جب لوگوں نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ شخص کفن چور تھا۔ خوابوں کی تعبیر ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ علم ہے، ایک الگ فن ہے۔
ایک شخص ایک معبر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور اس پیالے میں پانی ہے، اور اچانک وہ پیالہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے، وہ پیالہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پانی صحیح سالم رہتا ہے، پانی باقی رہتا ہے۔ تو معبر نے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ تو پھر اس کی تعبیر بھی سنو کہ تمہاری بیوی حمل سے ہے اور تمہیں چند دنوں کے بعد تمہارے گھر بچے کی ولادت ہوگی، بچے کی ولادت کے بعد ماں کا انتقال ہوگا اور بچہ زندہ رہے گا۔ اور ہوا بھی ایسا کہ جب بچہ کی ولادت ہوئی تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماں کا انتقال ہوا، بچہ صحیح سالم رہا۔ عجیب و غریب خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ اب یہی دیکھیں اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں 11 ستارے، ان 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور چاند اور سورج سے مراد، چاند سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور سورج سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور چاند سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ خواب نہ ہر کسی کو بتایا جاتا ہے، نہ ہر کسی سے اس کی تعبیر لی جاتی، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس میں رہنمائی بھی فرمائی کہ خواب 2 شخصوں کو بتانا چاہیے، ایک حبیب کو اور ایک لبیب کو۔ حبیب وہ شخص جو ہم سے محبت رکھتا ہے یا ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، ایسے شخص کو خواب بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہ محبت میں اس کی اچھی تعبیر بتائے گا۔ یا پھر لبیب کو، یعنی عقل مند انسان کو جس کے پاس خوابوں کا علم ہے، وہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، اس شخص کو بتانا چاہیے تاکہ وہ عقل کے استعمال کے ذریعے سے وہ خواب کی صحیح تعبیر بتائے گا۔ بہت سے لوگوں کو ہر 4 دن کے بعد خواب پڑتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو آدمی سچا ہوتا ہے، جس کی زبان سچی ہوتی ہے، اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اس کی تعبیر بھی سچی ہوتی ہے۔ اور جس آدمی کی زبان جھوٹی ہو اور زندگی میں جھوٹ پڑا ہوا ہو تو اس کے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ خواب تو نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو جو آدمی جتنا تقوی والا ہوتا ہے اس کے خواب بھی اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی اتنی اچھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ خوابوں سے ڈر جاتے ہیں اور خوابوں کو برا بلا کہتے ہیں، کوئی خواب برا بلا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی کو کوئی خواب ایسا پڑ جائے کہ وہ اس سے ڈر محسوس کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کی رہنمائی بھی فرمائی کہ خواب پڑ جائے اور آنکھ کھل جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور کروٹ بدل دے، اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے بھی نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ صبح اٹھتے ہی ہر کسی کو گھر میں بتا رہا ہے کہ مجھے یہ ہوا، مجھے خواب میں مر گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا۔ جب کوئی برا خواب نظر آئے تو کسی سے کچھ نہیں کہنا ہے۔ اگر جب آدمی یہ پروسیس کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ پاک اس خواب کے شر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی بس ہے، آگے انشاءاللہ اسی موضوع پر، خوابوں کی تعبیر پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.